لو جی، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان 10 سال بعد جاپان سے آگے نکل جائے گا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ سندھ کا مقابلہ ترقی یافتہ ممالک سے ہے۔ آپ کو نا ایک لطیفہ ٹائپ واقعہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ وہ ایک بادشاہ کے پاس نا ریاست کی ملکیت آئی، تو اس نے سوچ لیا کہ ساری ریاست کو لوٹ لوٹ کے کھا جاؤں گا اور عوام کو منافقت سے مطمئن رکھوں گا۔ تو اس نے کہا اس کام کے لیے مجھے وزیر مشیر چاہیے، تو میں وہ وزیر مشیر اکٹھے کروں گا جو منافقت اچھے طریقے سے کرے۔ تو اپنے محل سے باہر نکل آیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور گلی محلوں میں پھرنا شروع کر دیا اپنے۔ تو اس جہاں پہ جو بندہ منافقت کر رہا تھا اس کو وزیروں کی لسٹ میں شامل کرتا گیا۔ تو گزرتے گزرتے بادشاہ کی نظر نہ ایک بندے پہ پڑی جو کوڑا دان سے وہ کپڑے اٹھا رہا تھا جو لوگوں کے پھٹ گئے تھے، انہوں نے کوڑا دان میں پھینک دیے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، وہ اس کے پیچھے چپکے چپکے چلنے لگے۔ اس بندے نے ان کپڑوں کو اٹھایا، پھٹے ہوئے کپڑوں کو گھر لے جا کے اچھی طرح دھویا۔ دھونے کے بعد سوئی دھاگا لے کر ان کپڑوں کو جو ہے نا ٹانکے لگائے جدھر جدھر سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن وہ ٹانکے اس نے لگائے اندر والی سائڈ سے، باہر والی سائڈ سے نہیں، اور پھر منافقت کر کے کہ یہ نئے کپڑے ہیں لوگوں کو بیچ دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کپڑے اس کو مفت میں ملے اور سوئی دھاگا اور دھونے میں جو اس کا خرچہ آیا صرف 10 روپے آیا، اور اس نے وہ کپڑا بیچا، ایک سوٹ بیچا ہے 1500 2000 میں۔ یہ بندہ میرے کام کا ہے۔ اس کو اسی وقت اٹھایا دربار میں لے گئے، اس کو وزارت دے دی اور سب وزیروں کا نگران کر دیا۔ اور وہ بادشاہ عوام کو لوٹ لوٹ کے کھائی جا رہا تھا اور وہ منافقت کے گیت گائی جا رہا تھا۔ بادشاہ بھی خوش، عوام بھی خوش اور وہ وزیر بھی خوش، اس کو بادشاہ سے پیسے اور انعامات مل رہے تھے۔ تو ایک دن دربار لگا ہوا، بادشاہ بڑے موڈ میں بیٹھا تھا، تو ایویں کہتا ہے کہ میں اپنے دارالحکومت کا جائزہ دوربین سے لے رہا تھا، تو میں نے دیکھا دوربین سے آدھے کلومیٹر دور، ہاف کلومیٹر پر ایک بلی بڑی مظلوم سی کھڑی تھی، اس کے سامنے کتا کھڑا تھا جو اس کو مارنا چاہ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا کہ میرے ملک میں ظالم مظلوم پہ کیسے حملہ کرے۔ میں نے تیر کمان نکالا اور تیر مارا، جو تیر سیدھا جا کے کتے کے دائیں کان میں لگا اور بائیں کان سے نکل کر اس کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں میں لگا۔ بادشاہ یہ بات کر کے درباریوں اور عوام کی طرف دیکھنے لگا، وہ سارے چپ بیٹھے۔ تو اس نے کہا میں نے نیکی کا کام کیا، ظالم کو انجام تک پہنچایا، مظلوم کی مدد کی، تم لوگ خوش نہیں ہوئے؟ تو ایک درباری کہتا ہے بادشاہ سلامت صاحب یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے، آدھے کلومیٹر تک تیر کیسے پہنچ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ دائیں کان سے لگ کے بائیں کان سے نکلا اور پچھلی ٹانگ کے پاؤں میں لگا۔ آپ نے تیر چلایا تھا یا کوئی بال سوئنگ کی تھی؟ اتنی زیادہ تو گیند بھی سوئنگ نہیں کرتی بولر کی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، پھر اپنے وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بادشاہ سلامت دارالحکومت کا دوربین سے جو وزٹ کر رہے تھے اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تھا، محل کی سب سے اونچی چھت پہ کھڑے تھے اور ہوا بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے تیر آدھے کلومیٹر تک بڑی آسانی سے اور سپیڈ سے پہنچ گیا۔ پھر درباری نے کہا یہ بات تو سچ ثابت ہوگی، مان لیتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ دائیں کان سے لگا اور بائیں کان سے نکل کر پچھلی ٹانگ کے پاؤں میں کیسے لگا؟ تو وزیر کہتا ہے پاگل ہے، وہ جو کتا تھا وہ کر رہا تھا پیشاب، اور کتا جب بھی پیشاب کرتا ہے ایک ٹانگ اس کی کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ کھڑی ٹانگ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے دائیں کان میں تیر لگا، بائیں کان سے نکل کر اس کے بائیں ٹانگ میں لگا۔ جناب عوام بھی خوش، بادشاہ بھی خوش، وزیر بھی خوش۔ انہوں نے کہا یہ بالکل واقعی سچا واقعہ ہے، ہمیں ایسا نیک حکمران ملا ہے۔ خیر اگلے دن دربار پھر لگا تھا، بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کا وزیر منافقت کے لیے رکھا تھا، وہ اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر کے دربار سے باہر جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا بادشاہ سلامت صاحب میں نا چھوٹے موٹے کپڑوں کو ٹانکے لگا سکتا ہوں، اتنے بڑے بڑے تمبو نہیں سی سکتا۔ بندہ پوچھے کہ جاپان سمیت جو ترقی یافتہ ممالک اس وقت جس جگہ پہ کھڑے ہیں نا، پاکستان سے 100 سال آگے ہیں، اور جب تک پاکستان نے اس جگہ پہ پہنچنا انہوں نے 100 سال اور آگے چلے جانا ہے۔ میرے ملک پاکستان کو اس حالت پہ پہنچانے والی صرف اور صرف یہ منافقت اور بے ایمانی ہے۔ اگر اس کو انہوں نے چھوڑ دیا نا، ہم نے اس منافقت اور بے ایمانی کو چھوڑ دیا نا، پھر میرا ملک آہستہ آہستہ ان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو نہ چھوڑا منافقت اور بے ایمانی کو، تو پھر نظر آ رہا ہے کہ میرا ملک پاکستان غیر ترقی یافتہ ممالک میں کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کرنے والا ہے۔